اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ، ہمارے گناہ اور توبۃ نصوحا۔ ملک کا حال تو ہم جانتے ہی ہیں، سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، بے وقت کی بارشیں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں اور توبہ کریں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندو، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے گناہ گارو، اے ظالموں، اللہ نے کہا اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی، اسراف کیا۔ اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ نہ ہمارا دین کہتا ہے نہ بخیل بنو نہ اسراف بنو۔ اسراف مطلب زیادتی۔ جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، علی انفسہم، اپنے اوپر، مطلب کہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا تھوڑے بہت، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ کرنا، اسراف کے ساتھ گناہ کرنا۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی دے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، بس تم آؤ صحیح میرے پاس، تم آ کے مجھے کو اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر گناہ بندہ میرے پاس آئے اور اس کے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہوں، اگر ایک بندہ گناہ کرے اور وہ زمین و آسمان کو بھر دے اور میرے پاس آ کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کبھی سوچیں ہم کبھی غلطی کرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، تو ایک دفعہ کی خلش، ایک دفعہ کوئی معافی، جس نے غلطی کیا وہ ایک دفعہ معافی مانگی، ہمارا دل نہیں صاف ہوتا، ہم چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا اور مجھے تھوڑا اور منائے، تھوڑا اور معافی مانگے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ اتنے گناہوں کہ اس گناہوں کے اندر چھپ جائے اور اس کے باوجود تو آگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی نہیں معاف کرتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی نہیں ایک دفعہ معاف کرتا، پر میرا رب کر دیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میں نے معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اخلاص کے ساتھ، یہ شرط نہیں ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ شرط ہے کہ ابھی اخلاص سے توبہ کریں، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ جا اللہ کے پاس، اللہ پھر جوڑ دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ۔ وہ تو انسان ہی نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ اب اگر توبہ کر لی، دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، پھر جا اللہ کے پاس، اللہ یہ نہیں کہے گا تو پہلے بھی ایسے پھر آ گیا، نہیں، میرا رب کہتا ہے تو ایک دفعہ پھر کہہ دے یا اللہ معاف کیا، میں تجھے پھر معاف کر دوں گا۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے میرے رب کی رحمت۔ میرا رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتہ لگ جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اللہ، اگر نافرمانوں کے ساتھ یہ حال ہے تو فرما برداروں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ شاید جو تھوڑا بہت حصہ بچ گیا پاکستان کا، یہ ان فرما برداروں کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے، ہم نے تو بڑا اس کی غضب کو جوش دلایا، پر وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ پھر چھوڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو 7 آسمانوں
ساتوں آسمانوں پہ ایسے چہک پہک روشنی، لائٹیں لائٹیں، جشن کا سامان ہوتا ہے. اور فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میرے ایک بندے نے توبہ کی ہے. سبحان اللہ. اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے. سب مل کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، بڑے گناہ گار ہیں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے مولا، معاف کر دے. ایک آدمی تھا، ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی گانا بجایا، ساری زندگی گانا بجایا. تو جب بوڑھا ہوا نا، جنت البقیع گیا، وہاں بیٹھ کے نا رونے لگ گیا. کہتا ہے اللہ جب جوانی تھی نا، آواز میں جوش تھا، آواز میں دم تھا، سب سنتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، کھانے کو ملتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز میں وہ ترنم نہیں رہا، آواز میں ویسی جان نہیں رہی. اب کہاں سے کھاؤں؟ اب تو روٹی بھی نہیں ہے، مولا روٹی دے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. ادھر وہ بندہ پکار رہا ہے اللہ کو، ادھر عمر فاروق مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. خواب میں آواز آئی میرا بندہ پکار ہے مجھے، ذرا جا عمر دیکھ کے تو آ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ننگے پاؤں دوڑے. اس آدمی نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو اٹھ کے بھاگنے لگا. حضرت عمر فاروق نے اسے روکا، اسے بولا میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے. اس نے بولا کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا جس کو تو پکارا تھا اس نے بھیجا. وہ آدمی بیٹھ گیا، بولا واہ عرش کے مالک، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی نہیں تیری مانی، اور اب تجھے پکارا بھی تو کھانے کے لیے، اور تو نے مجھے اتنی عزت بخشی، تو نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ مجھے معاف کر دے. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی چیخ نکلی اور وہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. ساری زندگی گانا گایا، نافرمانی کی، اور آخری وقت کیا خوبصورت آیا. میرا اللہ تو سفید داڑھی والوں کی حیا کرتا ہے. جتنے بھی بوڑھے ہیں، جتنے بھی بال سفید ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ پاک حیا کرتا ہے سفید داڑھی والوں کی. اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ کسی کے بال سفید ہو وہ میرے سے مانگے اور میں سے دوں نا. یہ میری شان شایان شان نہیں کہ میں کسی کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. خالی ہاتھ تو وہ کسی کو لوٹاتا ہی نہیں نا، لیکن سفید داڑھی والوں کی تو وہ حیا ہی بڑی کرتا ہے. ریاض الصالحین کی ایک حدیث سناتی چلوں. ایک شخص تھا، اس نے 99 گناہ کیے، 99 قتل کی، 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا، 99 گناہ کیے. وہ ایک حافظ کے پاس گیا، اس نے پوچھا جا کے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے لیے کوئی بخشش کا سامان ہے؟ اس نے بولا نا 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 نا، تو اتنے گناہ کیے ہیں تو یہ تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. اچھا، اس نے تیش میں آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مار دیا. وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا چلو ایک دفعہ کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. ایک عابد زاہد کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، دین کے سمجھنے والے کے پاس گیا. اس نے جا کے اسے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا کوئی ہے میرے لیے معافی کا کوئی سامان سمون ہے کہ کوئی نہ؟ اس نے بولا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تجھے معاف کر سکتا ہے، تو نے نیت کی ہے اللہ تجھے معاف کرے گا. لیکن تو ایسا کر، فلاں بستی ہے ایک، یہاں سے اتنے میٹر دور ہے، کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ نا اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پہ لوگ بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں. تو ایسا کر، تو نا وہاں چلا جا، وہاں جا کے تو جب توبہ مانگے گا تو اللہ ہو سکتا ہے تیری جلدی قبول کر لے. اس ببرکت وہاں پہ اللہ کا ذکر بڑا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تیری زیادہ سنی جائے. تو ایسے کر وہاں چلا جا. اس نے کہا اچھا. سامان باندھا، چلا گیا. ابھی ارادہ کیا، ابھی توبہ نہیں کی، صرف اس نے پوچھا، عالم نے اسے بتا دیا تو وہاں جا کے توبہ کر، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے. صرف پوچھا، ارادہ کیا، ابھی توبہ نہیں کی. اچھا، نکل پڑا. راستے میں ابھی پہنچا بھی نہیں، آدھا راستہ بھی نہیں کراس کیا، راستے میں موت آ گئی. اب وہ آدمی مر گیا. اب جنت کے فرشتے بھی اور جہنم کے فرشتے بھی دونوں آ گئے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں انہوں نے ساری زندگی اس بندے نے گناہ کیے ہیں، یہ جہنمی ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے. اب جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو ادھر نیک ارادے سے آ رہا تھا نا،
تو یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں جنت اور جہنم دونوں فرشتوں کے درمیان مباحثہ ہونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کسی کو تیسرے کو منصف بناتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم کسی سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، اس سے پوچھا، اس کو بتایا کہ ایسے ایسے اس نے ساری زندگی گناہ میں کہیں کاٹی ہے، دوزخ والے فرشتوں نے اس کو بتایا، تو اس کا ہمارے ساتھ جانا بنتا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں اس کا ارادہ نیک تھا، اینڈ پہ اچھی نیت کے ساتھ مرا، اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ اس آدمی نے فیصلہ کیا تم ایسا کرو، تم نہ زمین کو ماپو، اچھی بستی سے لے کے اس شخص کے تک زمین ماپو اور بری بستی سے لے کے اس شخص تک زمین ماپو۔ اگر تو اچھی بستی کا اور اس کا فاصلہ کم ہوا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر اچھی بستی سے اس کا فاصلہ زیادہ ہوا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اور انہوں نے ماپنا شروع کیا، کیونکہ ابھی تو وہ درمیان میں بھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کو موت آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ماپنا شروع کیا، اور کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ اب وہ زمین زیادہ تھی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تو درمیان میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب انہوں نے کہا اب کیا، ماپنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ زمین زیادہ ہے، اس نے جہنم میں چلے جانا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی۔ اچھی بستی اور نیکوکاروں کی بستی اور اس شخص کے درمیان کی جو زمین تھی نا، اس کو حکم دیا سکڑ جا، اور دوسری طرف والی زمین کو حکم دیا تو پھیل جا، وہ زمین پھیل گئی۔ ماپا گیا تو اس نیکوکاروں کی بستی اور اس آدمی کے درمیان فاصلہ کم تھا، تو فیصلہ یہ طے پایا کہ وہ جنت بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ بڑے زیادہ ہیں، اور اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بھی بڑی زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت وہ سمندر ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی ہمیں دے دے تو بھی اس کی رحمتوں کے خزانوں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جگہ کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ بے شک ہر جگہ ملتا ہے، ہر جگہ اللہ، ہمارے اندر اللہ، ہمارے باہر اللہ، ہر ایک جگہ ہم کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے مانگو تو اللہ لیکن جگہ کی برکت تھی، حدیث کے الفاظ ہیں نا، یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو اس نیکوکاروں کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ تو نیک جگہ کی بھی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوں، ہم نے اس جگہ پہ اوپر گناہ، جگہ تو وہ بھی برکت والی ہے، اللہ کی جگہ، لیکن ہمارے گناہ ہے نا، ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کے گناہ ہی بڑے کیے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تو جو جہاں جہاں بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے جگہ حصے میں کون سی نیک جگہ، کون سی برکت جگہ ہے، تو سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے دعا مانگتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھے تیرے اس وعدے کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں رسوا نہ کرنا، تیرے نبی کی امتی ہے مولا، آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا میں تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیرے نبی کی امت اکیلی ہے مالک، مولا آجا، ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔